محمد عامر کے پاکستان ٹیم میں آنے کے بعد اور اس کے علاوہ عماد وسیم کی واپسی، عثمان خان کی شمولیت، اس کے بعد لگتا ایسا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید یہ پہلی بار ہو رہا ہوگا کہ پاکستان کا جو بیسٹ ٹیلنٹ ہے وہ پاکستان کے اسکواڈ میں ہوگا۔ پہلے مختلف وجوہات پر کوئی نہ کوئی کھلاڑی آؤٹ ہوتا تھا، کبھی کوئی انجری کی وجہ سے، کبھی کسی اور مسئلے کی وجہ سے، لیکن اس بار لگتا ایسا ہے کہ T20 ورلڈ کپ 2024 میں پاکستان ٹیم اپنے دستیاب پورے قوت کے ساتھ، پورے طاقت کے ساتھ جائے گی۔ یہ تو پازیٹیو چیز ہے، لیکن اس کے علاوہ اب اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ محمد عامر کی واپسی کے بعد کس فاسٹ بولر ہے اس کی بلی چڑھائی جائے گی، کون سا فاسٹ بولر اپنی ٹیم میں جگہ کھو دے گا۔ اس کے حوالے سے مختلف زاویے ہیں جن کے اوپر بات کی جا سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب میں محمد عامر کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو کچھ لوگ دیکھیں جو ان کی غلط چیز ہے وہ غلط ہے۔ اس نے ڈاج دیا، اس نے یہ جھوٹ بولا کہ مصباح الحق اور وقار یونس کو ہوتے ہوئے وہ نہیں کھیلیں گے، وہ ایک فراڈ تھا، ایک ڈرامہ تھا۔ اب اس کو اگر ہیٹ ٹرک بھی کر لینا پہلی 3 گیندوں پر، یہ حقیقت نہیں ٹل سکتی کہ اس نے یہ فراڈ کیا تھا۔ اگر وہ 6 گیندوں پر 6 وکٹیں بھی حاصل کر لے تب بھی یہ حقیقت نہیں بدل سکتی کہ اس نے 2010 میں اسپاٹ فکسنگ کی تھی۔ اب لوگ اس کو الگ جوڑتے ہیں۔ ہم جو جرنلسٹ ہوتے ہیں، ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ جو پوائنٹ پازیٹیو ہے اس کو پازیٹیو دکھائیں، جو نیگیٹو ہے اس کو نیگیٹو دکھائیں۔ جہاں محمد عامر نے غلط کیا وہ غلط ہی بتائیں گے نا، اور جہاں صحیح ہے وہ صحیح کہیں گے۔ لوگ یہ کہتے ہیں آپ یو ٹرن لے رہے ہیں، کوئی کہتے ہیں آپ عامر کے خلاف تھے۔ دیکھیں عامر کون ہوتا ہے، میں اس کے خلاف کیوں ہوں گا؟ اصل چیز یہ ہے کہ اگر کوئی اس کا فعل ایسا ہے جو کہ پاکستان کرکٹ کو نقصان دے رہا ہے، پاکستان کرکٹ کے مفاد کے خلاف ہے، تو اس کی بات کی جائے گی۔ اور یہ میں ڈنکے کے چوٹ پر کہہ رہا ہوں، میں کہوں گا، ابھی بھی نہیں 10 بار کہوں گا۔ اب بات یہ ہے کہ اب جب فاسٹ بولر جمع ہو گئے ہیں، ہمارے پاس آپشنز زیادہ ہیں۔ صرف آپ پیس کی بات کر لیں، شاہین افریدی، نسیم شاہ، محمد عامر، اس کے علاوہ حارث رؤف، زمان خان، اس کے علاوہ محمد علی، تو آپ کے پاس ایک لمبی سی ایک لائن بن چکی ہے۔ اس میں حسن علی، محمد وسیم جونیئر، فہیم اشرف اور نیچے اور بھی بولرز ہیں۔ لیکن جو ٹاپ بولرز ہیں ان کے درمیان اب سخت مقابلہ دیکھنے کو ملے گا پلینگ 11 میں جگہ بنانے کے لیے۔ تو یہ ایک مشکل فیصلہ ہوگا کپتان کے لیے کہ کپتان کس کو چنتا ہے، کس اٹیک کے ساتھ جاتا ہے۔ ویسے میں نے یہاں پر کچھ لائن اپ بنائی ہیں کہ پاکستان کو اگر ایسی پچیز ہیں جہاں پر اسپن کے لیے تھوڑی سی مدد موجود ہے، اس کے لیے کیا پاکستان کا جو بولنگ لائن ہے وہ کیا ہونی چاہیے، اور مکمل فاسٹ پچ کے اوپر کیا ہونی چاہیے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو تھوڑے سے اعداد و شمار بتا رہا ہوں کہ دیکھیں ہم نے کارکردگی کی بنیاد پر اپنے پلیئرز کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کس کی کارکردگی، کس کی فارم کیسی ہے۔ اب پاکستان سپر لیگ کے حالیہ سیزن کی بنیاد پر اگر ہم کہیں تو پاکستان کا کمبینیشن کیسے بنے گا؟ اب پھر یہاں لوگ یہ کہیں گے کہ جی PSL کی کارکردگی کی بنیاد پر آپ انٹرنیشنل کرکٹ پر کیوں کہہ رہے ہیں؟ انٹرنیشنل کرکٹ میں ہمارے بولرز کی کارکردگی سب کے سامنے ہے۔ اگر بیٹسمینوں کی بات کریں، صرف 2 ہی بیٹر ہیں، بابر اعظم اور رضوان، جو کہ کچھ نہ کچھ کر کے دکھا رہے ہیں، باقی سب آپ کے سامنے ہیں۔ انٹرنیشنل کرکٹ کی بات کر رہا ہوں۔ اگر PSL کی بات نہیں ہے تو پھر سیم ایوب کی بات بھی نہیں ہے، پھر عماد وسیم کی بات بھی نہیں کریں گے، پھر شاداب خان کی بات بھی نہیں کریں گے۔ بھائی انہوں نے پاکستان سپر لیگ ہی میں تو پرفارمنس دی ہے، اور پاکستان سپر لیگ مجھے لگتا ہے کہ جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈومیسٹک کرکٹ میں پرفارمنس دے کر آئے ہیں، ڈومیسٹک کرکٹ سے اتنا ہی فرق ہے جتنا لوگ کہہ رہے ہیں کہ PSL اور انٹرنیشنل کرکٹ میں فرق ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ اور ڈومیسٹک کرکٹ کے درمیان کا جو لیول ہے وہ PSL ہے، کیونکہ اس میں آپ کے پاس بہترین ٹیلنٹ ہوتا ہے، آپ کے پاس انٹرنیشنل پلیئرز بھی ہوتے ہیں، ایکسپوجر بھی ہوتا ہے، ٹی وی کا، کیمرے کا پریشر، کراؤڈ کا پریشر بھی ہوتا ہے، جبکہ ڈومیسٹک کرکٹ میں ایسا کوئی سین نہیں ہوتا۔ آپ کے جو بولنگ لائن ہے حریف ٹیم کی، اس میں 1 سے 2 ایسے بولرز ہوتے ہیں جن کو آپ کوٹ لگا سکتے ہیں، اور ایز اے بولر آپ کی حریف ٹیم میں ایسے بیٹسمین ضرور ہوتے ہیں جن کی کمزوریاں ہوتی ہیں جو کہ آپ کو جلدی وکٹ دے دیتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں PSL میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میرے خیال میں ڈومیسٹک کرکٹ سے کہیں گنا بہتر ہے کہ PSL کی کارکردگی کو جانچا جائے پاکستان ٹیم میں جگہ بنانے کے لیے، اور جب پاکستان ٹیم میں بندہ کھیلے گا، پرفارمنس دیکھے گا، پھر وہ بعد کی بات ہے۔ فی الحال ہمارے پاس ایک ہی پیمانہ ہے، اور وہ پیمانہ ہے پاکستان سپر لیگ۔ اس کی بنیاد پر میں نے فاسٹ بولرز کے اسٹیٹس آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے، جس میں محمد علی نے سب سے زیادہ 19 وکٹیں حاصل کی تھیں، اور ایک ہی بولر ہیں پاکستان سپر لیگ میں پاکستان کے فاسٹ بولر جس نے فی وکٹ کے لیے 19 سے کم رنز دیے، اور دوسرے تھے عباس افریدی
تو یہ دو بولر ہیں جنہوں نے 20 رن فی اوور سے کم رنز دے کر فی وکٹ حاصل کی. محمد علی کی ایوریج 18 رہی, 19 کی ایوریج رہی عباس افریدی کی, باقی سب نے زیادہ رنز دیے. اور صرف دو بولرز تھے جنہوں نے فی وکٹ کے لیے 28 یعنی کہ 25 سے زیادہ رنز دیے, ایون کہ 23 سے زیادہ رنز دیے. وہ تھے زمان خان اور محمد عامر. اب آپ یہ کہیں گے کہ محمد عامر کے خلاف بول رہے ہیں. بھائی یہ سٹیٹس ہیں, حقیقت ہے, میں پکڑ کے تو وکٹ نہیں ڈال سکتا نا اس کے کھاتے میں کہ نہیں جی جو وکٹ یہ میں وہی کام کریں فارم 45 والا جس کا وہ ڈلے جائے گا ادھر وکٹ لے گا. شاہین افریدی, نسیم شاہ کاؤنٹ کریں گے جی ہم محمد عامر کے فارم 47 بنا لیں. آپ یہ صحیح ہے, پھر یہی طریقہ ہے. ان لوگوں کے پاس یہی ایک ہی آپشن ہے کہ اس طرح کر کے آپ بات کریں. جو حقیقت بیان کرتا ہے اس کو مرچیں لگ جاتی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ محمد عامر کی جتنی ہیپ بنائی جا رہی ہے, گو کہ نو ڈاؤٹ بہت اچھا فیصلہ ہوا ہے, میں اس فیصلے کے خلاف نہیں ہوں. اچھا ہوا ہے کہ پاکستان کا جو کمبینیشن ہے, پاکستان کا جو پیس اٹیک ہے, وہ پہلے سے کہیں گنا زیادہ مضبوط ہو گیا ہے. ایون کہ ہمارا بینچ مضبوط ہو گیا ہے, لیکن محمد عامر سپیریئر بولر نہیں ہے. یہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کا کم بیک ہوتا ہے بڑا یادگار ہوتا ہے. 2016 دیکھ لیں یا اس سے پہلے دیکھ لیں, ان کے کم بیک میں مجھے لگتا ہے کہ جان لڑائے گا. اس کے بعد اس کی پرفارمنس دیکھنا پڑے گی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ناکام ہوگا, وہ بیسٹ بولر ہے, بیسٹ بولر میں شمار ہے, لیکن اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سپیریئر ہے. سپیریئر اس لیے نہیں ہے کہ نسیم شاہ نے جس طرح کی کارکردگی پی ایس ایل میں دکھائی ہے, خاص طور پر پاور پلے میں, وہ پاور پلے کا ہمارا مین فاسٹ بولر ہے. اس کے بعد دوسرا جو ہمارا مین بولر ہے پاور پلے کا اسپن پچز پر ایشین کنڈیشن میں, وہ عماد وسیم ہے, جس نے نہ صرف رنز روکے ہیں بلکہ سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کی ہیں پاکستان کے بولرز میں. 6 وکٹیں حاصل کی ہیں. پاکستان کا کوئی دوسرا بولر پاور پلے میں 5 سے زیادہ وکٹیں حاصل نہیں کر سکا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عماد وسیم آپ کا پاور پلے کا سیکنڈ چوائس بولر ہے نسیم شاہ کے بعد. اب یہ ہو سکتا ہے کہ پاور پلے میں 2 اوورز جو ہیں وہ عماد وسیم سے کرا دیے جائیں, 2 نسیم شاہ سے کرا دیے جائیں, باقی ایک اوور محمد عامر یا اس کے بعد شاہین شاہ افریدی سے کرا دیا جائے. یہ حل ہے. اگر شاہین شاہ افریدی نہیں ہے یا محمد عامر نہیں ہے, حارث رؤف ہیں, تو ایک ان سے کرا دیا جائے. لیکن میرا خیال ہے کہ حارث رؤف پاور پلے کا بولر ہے ہی نہیں. اس کو جب گیند دی جاتی ہے 8-10 اوور جب تک پرانی گیند نہ ہو جائے, میرے خیال میں وہ کامیاب نہیں رہتا. اس لیے اگر حارث رؤف انٹر ہوتا ہے تو میرے خیال میں اس کا پہلا اوور جو ہے 10واں یا 11واں ہونا چاہیے. اس کے بعد آگے چلنا چاہیے, اور اس کے ڈیتھ اوورز میں لازمی 2 اوورز ہونے چاہیے. ڈیتھ اوورز میں پاکستان کا بیسٹ بولر ہے. اگر آپ 2023 سے انٹرنیشنل میچز دیکھ لیں تو پاکستان کا ایک ہی بولر ہے جس نے کسی بھی بولر سے دگنی وکٹیں حاصل کی ہیں, وہ ہیں حارث رؤف. حارث رؤف نے 10 وکٹیں حاصل کی ہیں. کوئی اور بولر 5 سے زیادہ وکٹیں حاصل نہیں کر سکا. شاہین افریدی نے 5 وکٹیں حاصل کی ہیں, زمان خان نے 3 وکٹیں حاصل کی ہیں. تو اوورال بیسٹ بولر ہے آپ کا حارث رؤف ڈیتھ اوورز میں. تو اگر وہ اس طرح کمبینیشن بنانا پڑے گا کہ پاکستان کو جو دستیاب ٹیلنٹ ہے اس کی جو اصل خوبی ہے وہ کیا ہے, اور اس خوبی کو کتنا یوٹیلائز کر سکتے ہیں, اتنا ہمیں کرنا چاہیے. اس کے علاوہ پاور پلے کے میں نے آپ کے ساتھ اسٹیٹ شیئر کیے تھے کہ زیادہ بہتر پرفارمنس نہیں رہی تھی. محمد عامر کی 2 وکٹیں حاصل کی تھیں, اور باقی جو بولرز ہیں انہوں نے زیادہ پرفارمنس اچھی دی ہے. خاص طور پر نسیم شاہ 5.60 واحد بولر تھے جنہوں نے گیندوں سے بھی کم رنز دیے پاور پلے میں. تو اس لیے میرے خیال میں کہ اس سے بیسٹ بولر پاور پلے کا نئی گیند کا نسیم شاہ بن چکا ہے. اب اس کے بعد آتے ہیں کہ اب پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں. یہ میں ایک ٹیبل آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں, کیونکہ اب محمد عامر کو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ آتے ڈراپ کر دیں. ان کو آپ نے موقع دینا ہے, اب وہ دینا پڑے گا. اور اس کے بعد دیکھنا پڑے گا کہ کچھ میچز کے بعد ہمارے کس بولر کی کہاں پرفارمنس خراب ہو رہی ہے, کس کو روٹیٹ کیا جا سکتا ہے, کس کو آرام دیا جا سکتا ہے, یا کسی کو ڈراپ کر کے دوسرے کو موقع دیا جا سکتا ہے. یہ کچھ میچز کھیلنے کے بعد فیصلہ ہو سکے گا. فی الحال جو آپ کا پیس اٹیک ہے اس کے 3 فاسٹ بولرز ہیں, نسیم شاہ, محمد عامر اور شاہین افریدی. بینچ میں آپ کے پاس حارث رؤف بینچ کہہ لیں یا متبادل آپشنز کہہ لیں, وہ آپ کے پاس ہیں حارث رؤف, محمد علی اور زمان خان. یہ میں اسکواڈ کی بات کر رہا ہوں جو مین اسکواڈ بنے گا, میں 29 رکنی اسکواڈ کی بات نہیں کر رہا. اس کے علاوہ عماد وسیم آپ کا اسپنر ہے مین. شاداب خان ایز اے آل راؤنڈر بیسٹ آپ کا آپشن ہے. بینچ میں آپ کے پاس اسامہ میر بھی ہے, ابرار احمد بھی ہے, یہ آپ پلیئر لے سکتے ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں پارٹ ٹائمر اسپنر یا بولر. سیم ایوب اور افتخار احمد یہ وہ پلیئر ہیں جو پلنگ 11 میں ہوں گے. اس کے بعد سلمان علی آغا اور مہران ممتاز آپ کے پیچھے آپشنز موجود ہیں. تو یہ پاکستان کا کمبینیشن بن رہا ہے فی الحال.
اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا جو بولنگ یونٹ ہے وہ بہترین شیپ میں ہے۔ اب مجھے لگتا ہے کہ جس پچ پر حارث روف کو جگہ دینا ہوگی، خاص طور پر مڈل اوورز کے لیے، ڈیتھ اوورز کے لیے، تو پھر مقابلہ ہوگا کہ عامر اور شاہین افریدی میں سے کس کو باہر بٹھایا جاتا ہے۔ اور سب سے زیادہ جو خطرہ لگ رہا ہے وہ شاہین شاہ افریدی کو لگ رہا ہے، کیونکہ شاہین شاہ افریدی کی کارکردگی میں حالیہ عرصے میں تسلسل نہیں ہے، وکٹیں حاصل کر رہے ہیں تو نچلے نمبروں کے جو بیٹرز ہیں ان کی وکٹیں حاصل کر رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں محمد عامر زیادہ اکنومیکل بولر ہیں، تو اس لیے میرے خیال میں شاہین افریدی کی جو پوزیشن ہے وہ خطرے میں آ سکتی ہے اگر ان کی پرفارمنس جس طرح چل رہی ہے اس میں بہتری نہ لائی تو۔ لیکن فی الحال سب سے جو پہلا خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ حارث روف کی پلنگ 11 میں جگہ بنتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔